بچے تو اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں اور بچوں کے پاس عقل ہی کیا ہے. یہ بچے تو کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. بچپنے کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے. وہ تو محفل میں آ گئے بہت بڑی بات ہے. یہاں آ کے وہ کھیلیں دھوپیں اس کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے. بچہ ہے اس کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے. لیکن وہ 18 سال کا چھوکرا جو صرف بال جوکر کی طرح بنا کے محفل میں آیا تھا, لگ نہیں رہا تھا کہ مسلمان کا بچہ کسی ہندو کا بچہ ہے. نہیں لگ رہا تھا ایک مسلمان کا بچہ ہے کسی یہودی کا بچہ ہے, ایک مسلمان کا بچہ ہے یا کسی کرسچن کا بچہ ہے. کوئی فرق تو ہونا چاہیے. مسلمان جنتی ہے, کرسچن جہنمی ہے. تو کیا مطلب میرا بھی بال اس کی طرح اور میرا بھی کپڑا اس کی طرح؟ کس بنیاد پہ میں کہوں کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہوں؟ میرے منہ میں بھی 24 گھنٹے گٹکا رہتا ہے اور ایک ہندو کے منہ میں 24 گھنٹے گٹکا رہتا ہے. کیا فرق ہے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم سے؟ مسلمانوں کے بچے بھی ننگے بدن ننگے سر آ گئے محفل میں اور ان کے یہاں بھی وہی حال. کیا فرق رہا؟ فرق پیدا کرنا ہوگا کہ میرا چہرہ ان کے چہرے سے الگ الگ, میرا سر ان کے سر سے الگ, میرا لباس ان کے لباس سے الگ ہو, میری ایکٹیویٹیز ان کی ایکٹیویٹیز سے الگ ہوں. چونکہ وہاں کوئی نردیش اپدیش نہیں ہے. وہاں تو 72-80 گھنٹے کے صرف جھام بجانا ہے, جھاما جھم ٹناٹن ہے. اور یہاں تو جمعہ کے دن اپدیش ہے, عیدین میں اپدیش ہے, نکاح میں اپدیش ہے. کسی کے ہاں نکاح کی محفل میں اپدیش ہوتا ہے؟ نہیں. یہ صرف مذہب اسلام کا در امتیاز ہے کہ نکاح چاہے, چونکہ نکاح تنہائی میں نہیں ہوتا ہے. تنہائی میں زنا ہوتا ہے, نکاح مجمع میں ہوتا ہے. زناکاری اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ زنا چوری چھپے اور نکاح 10 لوگوں کے سامنے. اس لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے, کم سے کم منیمم 2 لوگ رہیں تب نکاح ہوگا. ورنہ اگر ایک آدمی اپنی رضامندی سے نکاح کر لے تو کس طرح سے ہزاروں نکاح ہوتے رہیں گے تنہائی میں. لڑکا لڑکی راضی ہے, نکاح ہو گیا. اب چاہے گناہ سے بھی بچ جائیں اور کام بھی اپنا بن جائے, گواہ ضروری ہے. اور جس نکاح میں کثرت سے لوگ موجود رہیں. حدیث میں کیا آیا ہے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے, سنت ہے. خطبہ کیا چیز ہے؟ واعظ ہے, نصیحت ہے, کیسے جینا ہے, کیسے رہنا ہے, کیسے شادی کرنی ہے, کیسے میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے, لیکن اس سے پہلے خطبہ ہے. کیا خطبہ ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. خطبہ نکاح میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے خطبہ نکاح میں, اور تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی سچی بات کہو, لاگ لپیٹ والی, منافقت والی, پیچیدگی والی بات مت کرو کہ زبان پہ کچھ رہے دل میں کچھ رہے. ایسے منافق بن کے مت رہو, سیدھی سادی سمپل بات کیا کرو. یہ قرآن کریم نے کہا کہ سمپل سیدھی واضح بات کیا کرو, لاگ لپیٹ والی بات مت کیا کرو. یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ زبان پہ کچھ رہے اور دل میں کچھ رہے. یہ 3 آیتوں کی تلاوت خطبہ نکاح میں کی جاتی ہے. نکاح خوشی کا موقع ہے, لیکن حضور نے یہ خطبہ میں 3 آیتوں کو پڑھ کے بتا دیا کہ اکثر بندہ خوشی کے وقت ہی میں برباد ہوتا ہے. اس لیے تم اس خوشی کے وقت میں برباد مت ہونا, شریعت اور سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اس لیے ان 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ پٹاخہ, ڈانس, ناچ گانا, غیروں کو دیکھ دیکھ کر مسلمان بھی تباہ ہو رہے ہیں. حضور نے آج سے 1400 سال پہلے نکاح میں خطبہ پڑھ کے بتایا کہ جہاں چند لوگ رہیں وہاں واز
واز ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نکاح میں چند لوگ رہتے ہیں, وہاں واز ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز جہاں چاہیں پڑھ لیں. ظہر کی نماز اے بندر, اے چھچندر, دیکھیے اس بچے کو, یہاں قرآن حدیث کی بات ہو رہی, چھچندر دوسرے کو بولا رہا, میرے ساتھ آ کے باہر چلو. یہ سارا قصور ان کے ماں باپ کا ہے. بچے تو بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح ہے, جیسی تحریر اس میں ماں باپ نقش کرتے ہیں بچے ویسے ہی کیریکٹر کی نقل کرتے ہیں. ماں باپ نے بتایا نہیں کہ مجلس میں جب جاؤ تو زبان پہ خاموشی کا تالا لگا کے جاؤ, وہاں یا تو صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنا یا چپ رہنا, اور جب بھی محفل میں جاؤ اسلامی لباس پہن کے جاؤ, ورنہ اس کی ماں اگر دیندار ہوتی کبھی اس لباس میں محفل میں نہیں بیچتی. ظاہر سی بات ہے, جیسی زمین ہوگی ویسی فصل, جیسا درخت ہوگا ویسا پھل. آم کے پیڑ میں سیب نہیں پھلتا ہے, اب بنجر زمین سے شاندار فصل نہیں پیدا ہوتی ہے. جب ماں ہی جوکرائن اور ڈائن ہے تو بچے جوکر ہونا طے ہے, اور جب ماں خود دیندار پرہیزگار مہذب ہوتی ہے تو وہ کہتی کہ یہ لباس اتار, دین کی محفل میں جا رہے ہو, وہاں علماء کرام کا دیدار ہوگا, عام مسلمانوں کو دیکھو گے, اس لیے وہاں اسلامی لباس پہن کے جاؤ. تمہارے پاس 50,000 روپے کا جینس اور ٹی شرٹ ہے, تم پہن کے اسکول جانا, مگر یہاں 200 روپے کا کرتا اور پائجامہ پہن کے محفل میں جاؤ. جو عرب پتی گھرانے میں پیدا ہوا, اگر وہاں بھی دین ہے, اس کے بچے اسکول جاتے ہیں 50,000 روپے کا سوٹ پہن کے, لیکن جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کے ماں باپ وہ لباس اتروا دیتے ہیں کہ اب یہ اسکول نہیں, یہ گھر ہے, اب یہاں مسجد جانے کا لباس پہن لو اور گھر میں رہنے کا لباس پہن لو. تو مسلمان ہو, تمہاری ضرورت ہے اسکول کالج میں پڑھنا, اسکول کا یونیفارم پہننا ضروری ہے, چونکہ وہ بغیر اس کے جانے نہیں دیں گے, تو ضرورتاً یونیفارم پہن کے اسکول چلے جاؤ. لیکن اسکول سے واپس آنے کے بعد گھر میں اب وہ یہود و نصارہ والا کپڑا مت پہنو, بلکہ اب یہاں مسلمان جیسا کپڑا پہن لو, اسلامی لباس پہن لو. اب 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. تیری پہچان نماز سے ہے اور تیری پہچان اسلام سے ہے. اسلام سے ہٹ کے تم کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس جتنی دولتیں ہیں اتنی دولتیں کفار و مشرکین کے بچے اس کو ٹافی کھانے میں استعمال کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی دولت نہیں. اپنے بال بچوں کو بتا دیں کہ ہماری شان شوکت دولت سے اور مکان سے نہیں. کافروں کے پاس اتنی دولتیں ہیں کہ کئی ہزار کروڑ میں وہ واشنگٹن ڈی سی میں گھر خرید رہے ہیں, صاحب برطانیہ میں گھر خرید رہے ہیں, کئی ہزار کروڑ, 4,000 10,000 کروڑ, 4 کروڑ میں نہیں. وہ ہندوستان کا ارب پتی ہے, خرب پتی ہے, جو واشنگٹن ڈی سی میں اور برٹن میں گھر خرید رہا ہے. ہمارے اپنے ہی شہر میں دیکھ لو, بلرامپور اور بلرامپور کے مضافات پہ مسلمانوں کا سنی بہل چھیتر مانا جاتا ہے. یہاں کے لوگ اکثر سنی ہیں اور زبردست ٹناٹن مسلمان ہیں. پورے بمبئی میں ساکی ناکا ہو یا صاحب اندھیری ہو یا جوگیشوری ہو, ہر جگہ بلرامپور کے مسلمان بھرے ہیں. وہاں صاحب کباڑ خانے کی دکان ان کی ہے, اور یہاں 1 کروڑ کی بلڈنگ ہے, اور وہاں پہ کباڑ خانے کی دکان کھولے ہوئے ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے کہ دولت مند بھی آپ ہیں, لیکن آپ غیروں سے کمپیریزن کریں تو اس کے مقابلے میں آپ کچھ نہیں ہیں. ان کے پاس خربوں کی دولت ہے, ان کے پاس اربوں کی دولت ہے. تو ہماری جو شناخت ہے دنیا میں وہ دولتوں سے نہیں ہے, ہماری شناخت مذہب اسلام اور ایمان سے ہے. ان کی ساری دولتوں کو ایک پلے میں رکھا جائے, ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے, اس کلمے کا وزن سب پہ بھاری ہو جائے گا. وہ دولت ہماری, یہی میری شان ہے, یہی میری پہچان ہے, یہی میری آئیڈینٹیٹی ہے, اور یہی میری انڈیویزویلیٹی ہے, اور یہی میرا تشخص ہے, جس کی وجہ سے ہزار بدعملی کے باوجود آج پوری دنیا میں اگر مصطفیٰ کے غلاموں کی اپنی پہچان ہے, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. اللہ نے جو ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے, اسی نعمت کا یہ رول ہے کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی ہماری ایک الگ پہچان ہوتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو اسلام سے ہماری عزت ہے, قرآن کریم سے ہماری عزت ہے, مدرسوں, خانقاہوں اور مسجدوں سے ہماری عزت ہے. دنیا میں ہے تو بے شمار لوگ, لیکن آج میڈیا میں اسلام چرچا کا وشے بنا ہوا ہے. آج سب کی زبان پہ اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے. امریکہ جیسے جو ٹیکنالوجی کی دنیا کے بادشاہ کہلاتا ہے, وہاں بھی مذہب اسلام سے ان کو خطرہ نظر آتا ہے. ہندوستان میں بھی لچے, لفنگے, جوکر, جس کو نہ بولنا آتا ہے نہ لوگوں کے بیچ بیٹھنا آتا ہے, وہ بھی لے دے کے اسلام کے پیچھے پڑا ہوا. چائنا, جاپان جیسے
مالدار ملک جو صرف پیسہ کمانا، فیکٹری قائم کرنا، مکان بنانا، سڑکیں بنانا، یہ جس کا کام تھا وہ بھی فیکٹری اور کاروبار چھوڑ کے اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج حال ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے چہرے کی داڑھیاں، ہمارے سروں کی ٹوپیاں، ہماری ماں بہنوں کے بدن کا حجاب اور نقاب، ان کی موٹی چادریں ان کی نیند اڑا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دن سارے مسلمان سر پہ ٹوپی پہننے لگیں، چہرے پہ داڑھی رکھ کر مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جائیں، تو جو کام گن 47 سے نہیں نکلے گا وہ کام ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی سے نکل جائے گا۔ بے شک ہیبت بھی ایک بڑی چیز ہے، دھمک بھی ایک بڑی چیز ہے۔ ہیبت یعنی ہتھیار نہیں ہے، اس کے باوجود دشمن کے دل میں ہیبت کا داخل ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ تو داڑھی سے ہیبت طاری ہوتی ہے، ٹوپی سے ہیبت طاری ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے غیروں کے دل ہل جاتے ہیں، ہمارے اندر روحانی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہی پیغام امام حسین دے گئے کہ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہے، اگر اللہ کی رحمت شامل ہو تو مائنورٹی میں رہنے والا حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ 22,000 کی فوج پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہی تو حسین نے پیغام دیا کہ کبھی تعداد کو دیکھ کے پاؤں میں لرزش پیدا نہ ہو، کبھی بدن میں لرزش پیدا نہ ہو، کبھی کپکپاہٹ پیدا نہ ہو۔ اگر حق اور ایمان کی دولت تیرے پاس ہے تو دشمن کا سینہ ہل جائے گا، اور کبھی دشمنوں کی گردن کاٹ کے جنگ جیتی جاتی ہے، اور کبھی خود کٹ کے جنگ جیتی جاتی ہے۔ گردنیں کاٹ کے جو جنگ جیتی جاتی ہے اس کا اثر 2-4-10 سال رہتا ہے، اور خود حق کی راہ میں کٹ کے جو جنگ جیتی جاتی ہے اس کا اثر کئی ہزار سال تک رہتا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، حسین اعظم کی عظمت کا سورج کبھی گہن میں نہیں آیا۔ ہر زبان پہ حسین کا نام ہے، ہر زبان پہ اہل بیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ کن کا؟ جن کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ کن کا نام آج ہر کروڑوں زبان پہ ہے جس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے حالت مظلومیت میں ذبح کر دیا گیا۔ آج کن کے فالوور کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، وہ جن کے بال بچے ایک قطرہ پانی کے لیے ترس گئے، چند دن کربلا کی اس چٹیل میں زمین پر ترس گئے پانی کے لیے، بے آب و گیاہ وادی میں بے دانہ بے پانی کے مظلومیت کے ساتھ کس نے؟ یہودی نے نہیں، نصرانی نے نہیں، کسی غیر مسلم ہندو نے نہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر لیا۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا حادثہ ہے۔ کوئی کافر مارتا اتنا صدمہ نہیں ہوتا، لیکن کلمہ پڑھنے والا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے نبی کے نواسے کو مارا، اور پھر مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا، کوئی ہندوستان کا مسلمان نہیں تھا، کوئی پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان نہیں تھا، وہ لوگ خاندان قریش کے لوگ تھے۔ اوپر جانے کے بعد حضور کا خاندان اور ان مارنے والوں کا خاندان دونوں ایک ہو گیا تھا آگے جا کے۔ خاندان بنو امیہ کے یہ لوگ تھے، یہ وہ کون تھے جو آگے جانے کے بعد اسی خاندان میں آگے جا کے ضم ہو جاتے ہیں۔ سامنے کون لوگ تھے؟ وہ تھے جو مولا علی کا سالہ کہلاتا ہے، امام حسین کا ماموں، یہ اپنے بھانجے کی گردن کاٹنے کے لیے آیا تھا۔ سامنے کون لوگ تھے؟ سعد ابن وقاص کا ایک جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں جو داخل ہے، ان سامنے ان کا بیٹا عمر ابن سعد ہے، یعنی ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، وہ اپنے نبی کے نواسے کو، ہم شبیہ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے سامنے آیا ہے۔ کون؟ جو جنت کا مستحق، جو جنت کی تمنا رکھتا ہے، جو جنت کا تمنائی ہے، وہ اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر کے جنت جانا چاہتا ہے۔ یہ کون تھے؟ امام حسین کے رشتہ دار لوگ تھے، امام حسین کے باپ کے رشتہ دار تھے، یہ وہ تھے امام حسین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ یہ دنیا اس قدر ذلیل ہے کہ اس دنیا کے چند سکوں نے ان لوگوں کو حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے مجبور کر دیا۔
उनको रह की गवर्नरी चाहिए थी। अगर गवर्नर बन भी गया होता तो कितने साल, 2 4 5 साल रहता। और जन्नत तो एक दायमी, एक इटरनल, एक परमानेंट चीज है जो जन्नत कभी छीनी ही नहीं जाएगी। जो जन्नत 100 साल 200 साल नहीं, बल्कि मोमिन मरने के बाद अगर जन्नत गया तो खरबों साल, बेगिनती साल, काउंटलेस ईयर्स, फॉरएवर, हमेशा के लिए वो जन्नत में रहेगा। दुनिया में अगर सोने चांदी का घर अगर मुझको मिल भी जाए तो 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा है। ये सोने चांदी का घर अगर अल्लाह हमको दे भी दे तो कितने दिन तक, बस 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। 1 मिनट उससे फायदा हासिल करना है, उसके बाद उसी 2 गज जमीन में जाकर फिर अपने सियाह सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब देकर अपने रब के हुजूर बताना है कि दुनिया की जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस एंड इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से तुमने माल कमाया और कहां खर्च किया, ये जब तक बंदा हिसाब नहीं देगा अपनी जगह से 1 इंच हट नहीं सकता है। ये बताइए कि जो हमारे बच्चे नात शरीफ सुनने के बाद चले गए, मोहम्मद अली फैजी को नजराने देके चले गए, वह बच्चे अगर जिंदगी भर ऐसा ही करते रहें तो उन बच्चों के सीने में दीन का दर्द कब कैसे पैदा होगा? उनको दुनिया और आखिरत दोनों की अहमियत कैसे मालूम होगी? वह कैसे खरबों की दौलत को थूक देगा, पांव मार देगा, हलाल का 1 रुपया लेकर हराम के करोड़ों को पांव के नीचे मसल देगा। ये मोमिन की पहचान है कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए पे भारी होता है। अब जब तक ये बच्चे सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हर महफिल में जाएंगे, नात सुनेंगे, पैसा फेंकेंगे और घर चले जाएंगे, तो फिर जोकर की तरह गुटखा खाना, जोकर की तरह बाल रखना, जोकर की तरह फटा पैंट पहनना, जोकर की तरह हाथ में धागा बांधना, गले में चैन पहनना, यानी पक्का काफिरों का स्ट्रक्चर ढांचा। और जब आ जाए मुसीबत कि अगर यहाँ रहना है तो हमारी तरह रहना होगा, कलमा, नमाज, दुआ, अजान, दरूद सब छोड़, वरना जाओ दूसरे मुल्क में भागो, तो हमको लगता है कि काफिरों की तलवा चाटने लगेगा ये, और झुंझुला करके इस्लाम छोड़ के उसी का गुलाम हो जाएगा। ये अगरचे अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे नजदीक के, बाल चाहे जैसे रखे ऐसा रख लिया तो क्या हो गया? तो बाल चाहे बराबर रखे या चारों तरफ से मुंड के बीच में रखे, बाल रखने का भी एक तरीका होता है। दिल की चोरी पकड़ी जाती है कि तुम्हारे किसी मौलाना ने ऐसा बाल रखा, क्या तुम्हारे किसी वली ने बाल ऐसा रखा, क्या गौसे आजम ने ऐसा रखा, क्या गरीब नवाज ने ऐसा रखा, क्या तुम्हारे शहर के शहर काजी ने ऐसा रखा, क्या तुम्हारी मस्जिद के इमाम ने ऐसा रखा, क्या उसने तकरीर में ऐसा कहा? जब नहीं कहा तो फिर ऐसा किसकी नकल तू कर रहा? दिल की चोरी है कि फिल्म के हीरो की नकल कर रहा। इसका मतलब है कि आलिम की मोहब्बत दिल में अगर होती तो आलिमाना फज़ा कतई इख्तियार करता। मोहब्बत जो कि फिल्म के जोकर की है, उसी की झलक उनके हेयर स्टाइल से महसूस हो रही कि किस कदर मोहब्बत एक जोकर की उसके दिल में है। यही बच्चा कल किसी काफिर की बेटी से लेके भागेगा, बोलेगा इंसान मैन इज बॉर्न फ्री, आदमी आजाद पैदा हुआ, जैसे चाहे जी, जैसे चाहे रहे, जो चाहे जहां करे। इसकी वकालत अमेरिका की कोर्ट भी कर रही है और हिंदुस्तान के चंद नाहंजार जज भी कर रहे हैं। इंसान आजाद पैदा हुआ, मर्द से शादी करना चाहे आप क्यों उसको कैद में रखना चाहते हैं? मर्द से अब संबंध बनाना चाहे आप क्यों उसको कैद में डालना चाहते हैं कि ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा? इंसान आजाद पैदा हुआ है, तो फिल्मी स्टाइल की नकल बच्चे भी करना है और उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा कोर्ट भी दे रही है। तो ये बताएं कि आने वाले दिन में इस्लाम का क्या होगा, इस्लामिक स्टाइल का क्या होगा, और तहजीब और अखलाक और मोरालिटी का क्या होगा आने वाले वक्त में। अगर वही वो हदीस याद आती है कि कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में नहीं रहेगा, यानी क़यामत से पहले पहले कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। उसी शरीरों पे क़यामत कायम होगी, क़यामत जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएंगे, सूरज और चांद की रोशनी झड़ पड़ेगी, सारे तारे झड़ पड़ेंगे, पहाड़ रुई के काले की तरह उड़ेंगे। अभी एक पहाड़ अगर अपनी जगह से उड़ने लगे सीना फट जाएगा वहशत से, और क़यामत
قیامت اور یوم وناش جو ہے وہ وہی ہے کہ آسمان کے تارے جھڑ پڑیں گے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین نیچے کی ساری بوجھ کو نکال کے پھینک دے گی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، یعنی یہ ساری باتیں جو قرآن شریف میں بتائی گئی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک چیز بھی اگر آج ہو جائے سینہ پھٹ جائے گا، اور شریروں پہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ جو شریر اچھی بات نہیں مانے، جس کو صرف گندی بات اچھی لگے، پانی اچھا نہ لگے، شراب اچھی لگے، اس کو ناچنے گانے زنا کی بات اچھی لگے، اور آداب اخلاق ڈسپلین کی بات اس کو بری لگے، بوجھ لگے، مولانا کو بھگاؤ جلدی سے، یہ حرام حلال سکھانے آیا ہے، بہت سکھانے والے آئے چلے گئے، یہ ساتھ جائز ناجائز سکھانے آیا، کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے، جائز ناجائز کی بات مت کر، دل لگی کی بات کر، اور کامیڈی کی بات کر، لطیفے کی بات کر، قصہ کہانی بغیر سر پر کی وہ بات کر۔ حسین اعظم روشنی کا بھنڈار ہے، مت بات کریے، حسین کی کہانی کو رولانی کی کہانی بنا دو، حسین کی کہانی کو فلمی افسانہ بنا دو، حسین کی کہانی مصطفیٰ پہ قربان ہونے لگے حضور کا اخلاق دیکھ کے، چونکہ حضور پالتی مار کے بیٹھے نہیں رہتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، جو ساتھی دیکھتے تھے یہ دونوں جہان کا مالک و مختار جب یہ پتھر اٹھائے ہوا ہے تو پھر آپ کے صحابہ کو جوش اندر سے بھر جاتا تھا کہ میرا داتا، میرا آقا، میرا مالک، میرا مختار میرے ساتھ میں ہے، تو بس یہ اخلاق دیکھ دیکھ کے اندر سے وہ پاگل ہو جاتے تھے۔ حضور کا ایک اشارہ پا کر اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب قربان کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ یہ حضور کے اخلاق نے ان اللہوں کو مسخر کر دیا تھا، ان کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ تو سرکار اس مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ، نہیں ہے آرام مگر آخرت کا آرام۔ حضور کیا کہتے تھے؟ یہ شعر پڑھتے تھے۔ آج بھی بڑا بڑا برج جب لوگ بناتے ہیں اور صاحب پتھر اٹھا کے وہاں سے پتھر جب گراتے ہیں، اور کوئی بھاری وزنی چیز جب مزدور لوگ اٹھاتے ہیں، وہ کچھ پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے کچھ بولتے ہیں تاکہ اس کو حوصلہ ملے۔ تو حضور اپنے اصحاب کو حوصلہ دینے کے لیے کیا پڑھتے تھے؟ کہتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجر کو تو بخش دے، اور اے لوگوں نہیں ہے آرام مگر آخرت کا آرام، لا خیر الا خیر الآخرہ، لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اس لئے اے مومن، حجر عائشہ میں آخرت، ممبر رسول پہ آخرت، میدان جنگ میں آخرت، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں آخرت، قرآن کی 6666 آیتوں میں صرف آخرت، احادیث نبویہ میں صرف آخرت۔ یعنی مسلمانوں کو مصطفیٰ نے بتایا کہ آخرت دائمی چیز ہے، یہ دنیا عارضی وقتی چیز ہے، اس لیے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ اگر ایمان اور آخرت کی بھلائی ہے تو تجھ سے بڑا دھنوان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس۔ جب تک یہ کوالٹی میرے پاس تھی تو غربت میں بھی کفار ہم سے دہشت میں رہتے تھے، وہ اپنے گھر کے جھگڑے کا فیصلہ میرے غریبوں سے کرواتے تھے، وہ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جھوپڑی میں رہتا تھا، میں مزدوری کرتا تھا، یہ عرب پتی مشرکین یہ کھڑے ہو جاتے تھے، چونکہ وہاں کردار کی ہیبت ہوتی تھی، تقوی کا اثر ہوتا تھا۔ آج ہم نے خوب اپنے گھروں کو سجایا، اپنے کاروبار کو سجایا، دولتیں تو آ گئی، مگر یہ مٹھی بھر لوگ جو کہ ناپاکی میں وشواس کرتے ہیں وہ ہمیں مارنے، کاٹنے، بھگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دولتیں پہلے نہیں تھی مگر عزت تھی، آج دولتوں کا انبار ہے، ایک ایک مسلمان کے پاس لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ موجود ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی ہمارے پہلے کے مقابلے میں آج دولتیں بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری عزت جیسی کی تیسی ہو گئی۔ کوئی ایک میڈیا میں کوئی ایک لچا لفنگا گونڈا وہ ہمیں مارنے کی بات کر رہا ہے، میری ماں بہن بیٹیوں کے تعلق سے گونڈا گندا تبصرہ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سامنے آئے تو اس کے منہ پہ پخانہ کر دو، اس کی زبان کاٹ لو، جو گندی زبانیں بند کمرے میں بیٹھ کر استعمال کر کے اس سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس کو ہمت کہاں سے ہو گئی؟ ہمت اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس کو ہمت صرف میری بدعملی سے ہو گئی ہے۔ جب سے میری مسجد ویران ہو گئی، جب سے میرا مدرسہ غریبوں کے بچے کے پڑھنے کا کیندر ہو گیا، جبکہ مدرسہ میں پہلے ہارون رشید جیسے بادشاہ کا بیٹا
पड़ गई। मदरसे में औरंगजेब सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान का शहंशाह, जो 50 साल 6 माह से ज्यादा पूरे भारत का शासक बना रहा, उतना बड़ा शासक आज तक न पैदा हुआ और मुमकिन है कि शायद कयामत तक कोई पैदा न हो। 50 साल चंद महीने पूरे भारत का इकलौता शासक, अकबर से भी ज्यादा दिन तक जिसने हिंदुस्तान पे शासन किया है, वो तहज्जुद गुजार औरंगजेब है। वो नमाज पंजगाना का पाबंद औरंगजेब है। नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा ना छोड़ने वाला औरंगजेब है। वह सूखी रोटी खा के दुबला पतला दुश्मनों को हिला देने वाला औरंगजेब है। वो जब हिंदुस्तान का बाताज बादशाह, जब वह एक आलिम दीन की चप्पल सीधी करता था मुल्ला अहमद जीवन की, तो सारा हिंदुस्तान कहता था काश मेरा बच्चा भी आलिम होता, तो जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली वो मेरे बच्चों को भी मिल गई। और आज जब मैं किसी आलिम को मस्जिद से जलील करके निकालता हूं, तो गरीब से लेके अमीर तक कान पकड़ता है कि कभी भी अपने बच्चों को मैं आलिम और हाफिज बना के मस्जिद का इमाम नहीं बनाऊंगा। जो गत इनका हुआ है वही गत मेरे बच्चों का भी होगा। और वहां अपने बच्चों को मैं पंचर बनाने वाला, जो मोबाइल ठीक करने वाला मैं बना दूंगा। मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, दारोगा, मास्टर बना दूंगा, मगर कभी भी अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाऊंगा। ये हमारी एक्टिविटी से जब मैंने आलिमों को, इमामों को जलील किया, तो कोई अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहता। और जब मैंने चोरों और डकैतों को इज्जत देनी शुरू की, मेरा हर बच्चा चोर और डकैत बनना चाहता है, हर बच्चा गुंडा बनना चाहता है, हर बच्चा मर्डर और माफिया बनना चाहता है। कि साहब मौलाना का तबसरा कोई कायदे से चौक चौराहे पे नहीं लेता, हर जबान पे गीबत है, जबकि मौलाना 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है। अगर मैं नमाजी हूं भी तो 50 साल में तौबा करके इनकी तकरीर सुनने के बाद नमाजी बना हूं, और ये तो 4 साल की उम्र से नमाजी है। कम से कम इसी एक पॉइंट को दिमाग में रख लेते तो कभी मौलाना को आंख नहीं दिखाते, अपने से बेहतर नमाजी समझ करके उनको सम्मान, उनको इज्जत देते। मैं सुबहान रब्बियल आला भी नहीं पढ़ पाता हूं। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं, वैज्ञानिक हूं, बैरिस्टर हूं, लॉयर हूं, मैं बहुत बड़ा प्रिंसिपल हूं कॉलेज का, मगर सुबहान रब्बियल आला भी नहीं पढ़ना ठीक से जानता हूं। और ये मौलाना है जो पूरा कुरान कायदे से ग्रामर की रियायत करते हुए पढ़ता है। तो इस एंगल से ये मुझसे बेहतर है। मैं मिनिस्टर हूं, मैं मंत्री हूं, मैं खरबों में खेलता हूं, मगर नमाज के फराइज और वाजिबात, क्या क्या शर्तें हैं, क्या अरकान है, ये मुझको मालूम नहीं है। और ये सारी बातें इनको मालूम है। इस नहज से, इस जाविये से ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। अगर ये सारी बातें दिमाग में होती तो कभी कोई सड़क छाप आलिम को गाली नहीं देता, कभी कोई फटीचर क्लास का आदमी ये मौलाना को तौहीन और उसका अपमान नहीं करता। चूंकि उनके दिमाग में, दिल में हमने बैठा दिया है कि गुंडा, डकैत, फला अंसारी, फला जादव, फला सिंह, फला डकैत, फला जादव, तो उसका नाम ले लेकर के, उसका तबसरा करके साहब वो इज्जत है। उसके आगे पीछे 100 गाड़ियां चलती थी और उनका तबदबा था, डीएम हिलता है, मिनिस्टर हिलता है, प्राइम मिनिस्टर हिलते हैं, और साहब उनकी इज्जत बच्चों के सामने हम बयान करते हैं तो मेरे बच्चों को भी लगता है कि जब मुझको भी डकैत बनना चाहिए, मुझको भी कातिल बनना चाहिए, मुझको भी चोर बनना चाहिए। तो जब तक चोरों का चर्चा घर में होगा तो चोर बनना बच्चों का तय है। डकैतों को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा तो आने वाली नस्लों का डकैत बनना तय है। और जब ज़िनाकारी को प्यार मोहब्बत का नाम देकर उसको फिल्मी कहानी के तौर पर घर में देखा जाएगा तो बच्चे और बच्चियों का जानिया और ज़िनाकार बनना तय है। जब खेल घर में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल का चर्चा होगा तो बच्चों का खिलाड़ी बनना तय है। और जिस घर में हुसैन का, हुसैन के नाना का, हुसैन की माँ का, हुसैन के बाप का, उनका किरदार बयान किया जाएगा, उस घर का बच्चा जो कर रही, उस घर के बच्चों का हुसैनी होना तय है, कलीसिया फातिमा होना तय है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। हम जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को डकैत और चोर बनाने का, क्योंकि हमने डकैतों का चर्चा चाह से किया है, हमने डकैतों का चर्चा इज्जत के साथ किया है, हमने कातिल का चर्चा इज्जत से किया है, हमने उनकी शान बयान की है और मौलाना को अपने घर में गाली दिया है, मौलाना के खिलाफ हमने बोला, हमने मौलाना को गालियां दी हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे, हमारे उसको उधर उठा के लेके चले जाए उसको,
या तो हाल आ गया होगा या फिर उसको बेहोशी हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। एक बार दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों को अगर आप उसके ताल्लुक से सेंसिटिव, हसास हैं और आप जागरूक हैं तो आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए हुसैन आजम की सच्ची कहानी उनके सामने बयान कीजिए, हुसैन आजम का चर्चा कीजिए, हुसैन पाक का सच्चा गुलाम जो आलिम है उन आलिमों का चर्चा कीजिए। पैसे कौड़ी को कभी भी अपने घर में इज्जत की निगाह से उसका चर्चा मत करें, वरना बच्चे हमारे एटीएम लूट के मालदार बनना चाहेंगे। हमारे बच्चे नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर वो सिर्फ पैसा कमाना चाहेंगे, वो यही बोलेंगे। परसों भी एक मौलाना का फोन आया था, कहा हजरत मैं अब दो चार एग्जाम दिया हूं और पास कर गया हूं, अब मैं सऊदी अरब जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि पैसा चाहिए। हिंदुस्तान में साल भर में उतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा जितने पैसे वहां एक महीने में कमाऊंगा। लगभग 1-1.5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह होगी, मैं जा रहा हूं। शादी शुदा आदमी, एक अच्छा आलिम जिसको लोग गौर से सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद पैसे का जुनून उसे हिंदुस्तान की मस्जिद और मदरसे की मुलाजमत छोड़वा के अब उसे सऊदी अरब की एक कंपनी का सुपरवाइजर बनाने पर मजबूर कर रही। क्यों? साफ लफ्ज में उसने कहा हजरत पैसे कमाना है, हजरत पैसे कमाना है। एक शख्स बहुत बासलाहियत आलिम मेरे मदरसे में जो बुखारी शरीफ तक पढ़ा सकता है, फारसी की पहली मिनहाजुल अरबिया नहमीर तो बहुत बड़ी चीज है, वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ फारसी की पहली और अनवार शरीयत। अभी भी आज हमारे मौलाना साहब ने कहा कि 25-30 लाख रुपए हराम कमाई रिश्वत दे के लोग गवर्नमेंट की मुलाजमत हासिल कर रहे हैं। ये वह लोग हैं जो तामीर अदब भी कायदे से पढ़ा नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। ये वह लोग हैं। रिश्वत हराम इसीलिए है कि हकदार का हक मारा जाता है। जो उस पोस्ट का अहल था जो बुखारी शरीफ पढ़ा सकता, पैसे नहीं है उसके पास, उसको नकार दिया। और जो घड़ी बनाता है, पंचर बनाता है, उर्दू भी लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसके पास है 30-40 लाख रुपए, वो लेकर के उसको बहाल कर दिया। किसकी जगह? बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले की जगह। अब वो सारी जिंदगी आके कुछ नहीं पढ़ाएगा, चूंकि जो इतनी भारी रकम रिश्वत देगा वह क्यों पढ़ाएगा? वो सारी जिंदगी आराम से बैठेगा, तनख्वाह लेगा, मैनेजर भी डर से तनख्वाह देगा चूंकि 30 लाख रुपए ले लिया है। अब आराम से सारी जिंदगी, जिस नौकरी की इब्तदा ही हराम से हो गई है और उस जाने के सारी जिंदगी वो हराम ही खाता रहेगा और हराम खा खा के बाल बच्चों को पैदा करके मर जाएगा। उससे बेहतर था कि ईंट ढोते 8 घंटा, पसीना बहा के हलाल 400 रुपए डेली कमाते, और अगर वो कमा के खाते उसी ब्लड से बच्चा पैदा होता तो बच्चा महा हराम खोर नहीं, बच्चा हुसैन पाक का सच्चा गुलाम हो जाता।